عیاشی کرنا وہاں کس کا کام ہے؟ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا کس کا کام ہے؟ بے حیائی طریقے پر عورتوں کو تکنا، عورتوں کو نظر میں لانا، عورتوں کو جو ہے غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس نے کیا تھا؟ یار یہ کوئی کربلا نہیں ہے۔ اگر کربلا جانے کا شوق ہے نا تو حقیقی کربلا جائیں، وہاں جائیں اور جانے کے بعد وہاں دیکھ کر آئیں، وہاں دیکھ کر وہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں علی اکبر شہید ہوئے ہیں۔ یہ کیا کربلا ہے؟ اس کو تو کربلا کا نام دے دیا گیا ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، لڑکے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، نظر میں لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں تک جو ہے میں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، اگر میری بات غلط نہ لگے تو سہ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، یہاں پر تو ایسے لوگ آتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپنا جو ہے وعدہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو ملنا ہے، وہاں آ جانا، وہاں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے، وہاں آ جانا، وہاں ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے، وہاں آ جانا۔ کربلا میں مسجد میں ہمارے نوجوان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب کربلا میں جانے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، بائکوں سے بھی جائیں گے، پیدل بھی جائیں گے، وہاں پر عیاشی بھی کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی عیاشی نہیں ہے دوسرے کی ماں اور بہن کو ہم دیکھیں، ہم اس کو تکیں، اس لیے کہ اس سوچ کو ہم جائیں کہ ہمارے گھر میں بھی ماں اور بہن موجود ہے۔ اگر میری بہن یا میری ماں کو کوئی دوسرا دیکھے گا، میرے دل پر کیسے بیتے گی، میرے جگر پر کیسے جو ہے بیتے گی۔ اب جیسے میرے جگر پر بیتے گی تو وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کی بہنوں کو بھی لوگ دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر تم کسی کے ساتھ غلط سلوک کرو گے، کسی ماں اور بہن کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے عزت نفس سے کھیلو گے، اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کرو گے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زنا جو ہوتا ہے نا، زنا یہ ایک قرض ہے، قرض، اور قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں تو تمہیں پیسے میرے لٹانے ضرور ہوں گے۔ زنا بھی ایک قرض ہے، اگر تم اپنی کسی دوسری بہن بیٹی کے ساتھ کرو گے نا تو تمہاری ماں اور بہن اس کا جو ہے بدلہ چکائیں گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے، اگر تم نے زنا کیا ہے، تم نے غلط نگاہی کی ہے، تم نے دوسرے کی ماں اور بہن کو دیکھا ہے، اگر اس پر غلط نگاہ ڈالی ہے تو تمہارے گھر میں بھی اگر ہے نا تو تیار ہو جائیں کہ اس کا بدلہ وہ چکائیں گی، چاہے اپنے گھروں کی دیواروں کو اونچا کیوں نہ کر لو، پھر بھی جو ہے اس کا بدلہ آپ کو ضرور چکانا ہوگا۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کل میں نے یہ کہا تھا کربلا میری ماں بہن نہ جائیں تو ہی بہتر ہے، اگر وہ جا رہی ہیں تو آپ سے کہتا ہوں آپ نہ جائیں اس نیت سے بھی کہ ہمیں انہیں دیکھنا ہے، ہمیں عیاشی کرنی ہے۔ معاف کرنا میرے جملے غلط لگے تو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میری دل کی آواز ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، اس بات کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب لوگ نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، سب لوگ تو بڑے ماشاءاللہ لوگ شریف بھی ہیں، لوگ شتقی بھی ہیں، لوگ جو ہے نمازی بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یا آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، آگے کو ہوشیار ہو جائیں، اٹینشن ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے ایسا کام کبھی نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ امام علی مقام کے یہاں پر ڈھول کی آواز آتی ہے، یعنی جنگ کا جو ہے اعلان ہوتا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی سے کہا، حضرت عباس سے، اے عباس دیکھو نا یہ آواز کیسی ہے۔ عباس گئے، جا کر دیکھا تو فوج موجود ہے، جا کر دیکھا یزید آ چکے ہیں۔ یہ حضرت عباس آتے ہیں، مولا میرے بھائی وہاں تو فوج آ چکی ہے، وہاں تو لوگ موجود ہیں۔ تو امام علی مقام نے کہا، اے عباس ان سے یہ جا کر کہو اگر آپ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دیں، آپ ہمیں ایک نائٹ اور دے دیں، آپ ہمیں تھوڑا وقت اور دے دیں، جیسے 10 محرم آئے گی نا پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ آپ ایک رات اور دے دیں، آپ جو ہے ایک رات کا وقت اور دے دیں،
گزر جاتی ہے. اب 10 محرم الحرام کا جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے گویا کہ سورج بھی جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر طلوع ہو رہا تھا. اس سورج کو بھی معلوم تھا آج 10 محرم ہے اور اس محرم میں ہونے والا کیا ہے. اس جو ہے سورج کی جو ہے کرنوں کو بھی معلوم تھا آج 10 محرم ہے, اس محرم پر جو ہے ہونے کیا والا ہے. اللہ اکبر. آسمان کے بارے میں بھی آتا ہے, آسمان بھی جو ہے لال ہو گیا تھا, آسمان بھی غم حسین میں رو رہا تھا, زمین سے بھی جو ہے آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی, بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ اکبر کبیرہ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اس منظر کو سوچ کر رو رہے تھے, اس منظر کو نظر میں لا لا کر سوچ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جیسے ہی 10 محرم آتی ہے طلوع ہوتا ہے معاملہ, آسمان پر چاند آتا ہے, اس کے بعد کیا کیا کارنامے ہوتے ہیں انشاءاللہ اب کل بیان کیا جائے گا. اب صرف امام مسلم کی شہادت سن لیں, وہ شہادت رہ گئی ہے. اب کل سے انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو شروعات کیسے ہوتی ہے, کیسے جنگ کا آغاز ہوتا ہے, کیسے جو ہے جنگ کی ضابطی ہوتی ہے, کیسے جنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے, کس طرح جنگ کو اختتام پر لے جایا جاتا ہے, انشاءاللہ زندگی رہے گی کل بیان کیا جائے گا. اب میں نے کہا تھا امام مسلم کی شہادت سنیں, اس کے بعد تقریر ختم کر لی جائے گی. اللہ اکبر. آپ نے ابھی سنا تھا نا کہ کعبہ مکرمہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا, صحابہ نے کہا تھا اے امام علی مقام آپ نہ جائیں, اپنے بھائی کو بھیج دیں. اللہ اکبر. آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا, امام مسلم کو بھیجا, یہ آپ کے بھائی ہیں, آپ تنہا نہیں جاتے, اپنے 2 بیٹوں کو جن کا نام محمد و ابراہیم تھا, ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم تھا, آپ ان کو لے کر جاتے ہیں. جیسے ہی آپ جاتے ہیں کوفہ پہنچتے ہیں, لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے آپ کا ویلکم کیا تھا, بڑی اچھی طرح سے آپ کا استقبال کیا تھا, لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے آپ کی مہمان نوازی کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی امام مسلم کوفے کی سرزمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں, لوگ ان سے محبتیں کرنے والے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں, لوگ ان کو جو ہے اپنے گھر پر بلانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ مقدر سمجھتے ہیں امام مسلم ہمارے گھر آ جائیں, امام مسلم ہمارے گھر جو ہے قیام فرما لیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. امام مسلم جا رہے ہیں, کوفے کی سرزمین پر ہیں, لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے سلوک کیا, لوگوں نے بڑے اچھی طرح سے معاملہ کیا. میں یہ کہہ دوں اور اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسلم کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا تھا اور جیسے مہمان کی مہمان نوازی کرنی تھی ایسے امام مسلم کے ساتھ کر لی. اللہ اکبر. بیعت کرنے کے لیے لوگ جوک در جوک آنے لگے, قافلہ در قافلہ آنے لگا, جماعتیں آنے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی لوگ آتے تھے نا, جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ لوگ بہت تعداد میں آ رہے تھے اور جلدی بیعت ہو رہے تھے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آیا ہے سب سے پہلے امام مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی ان لوگوں کی مقدار 12,000 تھی. ایک روایت میں آتا ہے امام مسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ان کی مقدار, ان کی تعداد 40,000 تھی. اللہ اکبر کبیرہ. 40,000 لوگوں نے بیک وقت ایک ہی ٹائم امام مسلم کو اپنا خلیفہ مانا, امام مسلم کو اپنا امام مانا, امام مسلم کو اپنا پیشوا مانا, امام مسلم کو اپنا مقتدا مانا اور کہا آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں, آپ کو ہم اپنا حاکم مانتے ہیں, ہم نہ یزید کو مانیں گے نہ یزید کے بھیجنے والوں کو مانیں گے. لیکن ہاں یہ بھی سن لیں وہاں اس ٹائم جو گورنر تھے کوفے میں, جو وہاں پر حاکم تھے, ان کا نام حضرت نعمان بن بشیر, میں نے ابھی بتایا تھا وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابی بھی تھے نا, تو اس وجہ سے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے. انہیں معلوم ہوا انہوں نے کچھ نہ کہا, انہیں معلوم ہوا وہ خاموش رہے. ہاں اتنا ضرور کہا تھا, انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ گورنر تھے, یزید ان سے سوال کرتا, انہوں نے اتنا کہا تھا آپ جو ہے لوگوں سے کہا تھا آپ امام مسلم کی ایسے بیعت کر رہے ہیں, اگر یزید کو پتا چلا نا تو وہ بہت غصہ ہو جائے گا, وہ بھڑک جائے گا. لوگوں سے اتنا کہا, اپنا فرض نپٹا دیا, اس کے بعد آپ خاموش رہے. اس لیے کہ نعمان بن بشیر کو بھی پتا تھا حق پر کون ہے اور نہ حق پر کون ہے, حق پر کون ہے اور باطل عقیدے پر کون ہے. اللہ اکبر. امام مسلم کی بیعت ہو چکی ہے, 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی طرح سے معاملہ چل رہا ہے. امام مسلم نے جیسے ہی اس حالت کو دیکھا, امام مسلم نے جیسے ہی اس ماحول کو دیکھا,
माहौल होगा। जाते ही आपके 40,000 लोग कुछ अहमियत रखते हैं, 40,000 लोग आपको जो है अपना पेशवा मान रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने जल्दी से खत लिखा और खत अपने भाई को भेजा, इमाम हुसैन की बारगाह में खत भेजा और खत में यही लिखा था, ए मेरे भाई आप जल्दी आ जाएं, लोग तो आपके मुंतजिर हैं। ए मेरे भाई आप तशरीफ ले आए, आपकी जुदाई में ये तड़प रहे हैं, ये बिलक रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, आप तशरीफ लेकर आए, ये आपकी बैत करेंगे। इसलिए इमाम मुस्लिम तो इमाम हुसैन के नुमाइंदे के तौर पर आए थे, उनके नाइब बनकर आए थे। अरे जब नाइब का ये हाल है, जब नुमाइंदे का ये हाल है, तो जो असल जड़ है, जो असल इमाम है, जो असल जो है मुद्दा है, अगर इमाम हुसैन आते तो कितने लोग जो है मुरीद होते, तो कितने लोग बैत करते। अल्लाहु अकबर। इसलिए इमाम आली मकाम के भाई इमाम मुस्लिम ने कहा था, ए मेरे भाई आप जल्दी आना, जैसे ही मेरा खत आप पर पहुंचे आप रफ्तार के साथ आना। अल्लाहु अकबर। बड़ी जल्दी से खत लिख दिया है और खत भेज दिया है। इमाम हुसैन की बारगाह में खत जा चुका है। जैसे ही इधर एक खत जाता है, अब इधर भी खत जाता है। किधर? जो यजीद के जासूस थे, जो यजीद को भी चाहते थे, इसलिए कि कहीं जितना भी जो है शरीफ गांव हो या कितना ही जो है शहर हो, उसमें दो चार तो जरूर नलायक मौजूद होते हैं, दो चार तो जरूर कम बखत मौजूद होते हैं। कूफा में भी कुछ ऐसे लोग उस टाइम भी मौजूद थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो यजीद के चाहने वाले थे, जो यजीद को मानने वाले थे, यजीद को हाकिम और उसको बादशाह मानने वाले थे। अल्लाहु अकबर। उस एक यजीद के चाहने वाले ने एक खत लिखकर भेजा, ए यजीद तुझे कुछ पता भी है कूफे की हालत क्या है? कूफे में हो क्या रहा है? तू तो मुल्क के शाम में बादशाह बन के बैठा है और यहाँ कूफे का हाल ये है। और हाँ एक बात और बताऊं, जिस तरह अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना ये स्टेट हमारा ये जो है उत्तर प्रदेश जो है, ये आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान में शायद सबसे बड़ा है। इसी तरह उस दौर में जो कूफा था वहां पर बड़ी ही तादाद मौजूद थी। मालूम ये है, ये हुआ उस टाइम कि अगर कूफा वाले जिसकी तरफ हो जाते तो बादशाहत भी उसकी तरफ हो जाती। कूफा वाले जिसको अपना हाकिम मानते, बादशाहत उसको ही हाकिम मान लेती। अल्लाहु अकबर। उसने यजीद को खत लिख दिया, ए यजीद क्या तुझे मालूम है क्या हो रहा है? यहाँ पर तो ऐसा मामला हो चुका है, लोगों ने इमाम आली मकाम के भाई हजरत इमाम मुस्लिम की बैत कर ली है, तेरी जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और तुझको कुछ ना मान रहे। तू तो बादशाह बन के वहां बैठा है और तेरे ये गवर्नर जो है हजरत नोमान बिन बशीर ये कुछ ना कर रहे। अगर चाहता है अपनी बादशाहत को बचाना, अगर चाहता है अपनी कुर्सी को बचाना, अगर चाहता है अपने आप को बादशाह बनना देखना चाहता है तो अभी आ, और अभी आ तो तू आ, या ऐसे किसी हाकिम को भेज ताकि ये कूफा वाले जो है तेरी बात माने। यहाँ पर जो है ऐसे हाकिम को भेज ताकि ये बैत रुक जाए, वरना अगर तूने ऐसा ना किया तो तैयार हो जा, ये कूफे वाले लोग तैयार होकर तेरे साथ जंग करेंगे, तुझको नेस्तो नाबूद कर देंगे, तुझको फना फिल्ला कर देंगे, फना फिल नार कर देंगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये खत पहुंचा उसने भी वहां पर मीटिंग की, क्या किया जाए? अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा नोमान बिन बशीर तो कुछ ना कर रहे, इसलिए बसरा एक और दूसरा जो है कूफा था, वहां पर एक दूसरे लोग वहां मौजूद थे बसरा में। अल्लाहु अकबर। बसरा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, जो बहुत ही बड़ा कमबख्त नालायक इंसान था। उसने कहा इब्ने ज़ियाद बड़ा सख्त आदमी है, उसको भेजा जाए, वो भेजकर जो है कूफे की जो है बागडोर को संभाले, कूफे का गवर्नर बन जाए। जैसे ही कूफे का गवर्नर बनेगा ना तो फिर वो संभाल लेगा, वो सबको जो है अपनी तरफ कर लेगा। अल्लाहु अकबर। लालच बहुत बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है। आपको बार बार बताऊंगा, यहाँ सबक यही मिलेगा। इसलिए कि यजीद ने इब्ने ज़ियाद से कहा था तू बसरा का गवर्नर तो है, अगर तू कूफे को संभाल लेगा तो मैं तुझे कूफे का भी गवर्नर बना दूंगा, जा और कूफे की जो है हालत को संभाल दे। अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद ने इस खत को पढ़ा यजीद के, और यजीद के खत में लिखा था कि नोमान बिन बशीर को माजूल कर देना, उनको उसको इस्तीफा दे देना, अपने आप जो है गवर्नर बन जा। अल्लाहु अकबर। बसरा में अपने भाई को बिठाया, भाई को बिठाने के बाद कूफे की तरफ चल पड़ा। बड़ा चालाक था, लोमड़ी जैसी चालाकी
اس کے اندر موجود تھی جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ اب سن لیں امام مسلم کی شہادت کا واقعہ، اب سن لیں امام مسلم کا معاملہ۔ اللہ اکبر، ابن زیاد آتا ہے، بصرہ سے کوفے کی طرف چلتا ہے۔ جیسے ہی آیا ابن زیاد نے سوچا اگر میں ایسے جاؤں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اس ٹائم لوگ امام مسلم کو مان رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد جو بصرہ کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑا اور جو خانہ کعبہ سے حجاز سے جو راستہ آتا تھا اس راستے سے آیا اور اپنا لباس ایسا بنایا جیسے کعبہ مکرمہ میں لوگ پہنتے تھے۔ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے تھا اس کو کہ وہ یہ کہنا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں جاؤں تو لوگ مجھے ابن زیاد نہ مانے، جب میں جاؤں لوگ مجھے ابن زیاد نہ سمجھیں بلکہ لوگ مجھ کو امام حسین سمجھ لے، اس لیے کہ ادھر بھی امام حسین کو خط پہنچ چکا ہے، لوگ امام حسین کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ذرا جلدی سے چلتے ہیں۔ ابن زیاد نے جیسے ہی کہا کہ اس طرح کیا جائے، اس نے اپنے اوپر ایسا لبادہ اوڑھا جیسے کہ امام علی مقام اور وہاں پر رہنے والے لوگ اوڑھتے تھے اور پہنتے تھے۔ اب وہ جا رہا ہے، جیسے ہی کوفہ پہنچا، کوفہ والوں کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ کوفہ والوں نے دیکھا یہ تو امام حسین آ رہے ہیں، یہ تو امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے، امام مسلم نے خط بھیجا تھا، یہ بڑی جلدی آ رہے ہیں، لوگ ان کا ویلکم کرنے لگے۔ امام حسین کو سمجھ کر نہ ابن زیاد کو استقبال کے لیے لے گئے۔ اللہ اکبر، اس کا بڑی اچھی طرح سے استقبال کیا، اس کا ویلکم کیا۔ اب وہ آ رہا ہے، راستے میں چل رہا ہے، کوفے کی گلیوں پر جا رہا ہے، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہیں معلوم نہ تھا یہ تو ابن زیاد ہے، وہ امام حسین سمجھ کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جیسے ہی استقبال ہوا بہت تیزی کے ساتھ وہ ایک دم سے جو کوفے کا گورنر ہاؤس تھا جہاں پر جو ہے گورنر رہتا تھا، جہاں پر جو ہے گورنر کی جو ہے کرسی لگتی تھی، وہاں پر وہ بہت جلد پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک دم سے وہ چھت پر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد بولا میں امام حسین نہیں ہوں، میں حسین ابن علی نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد ہوں، آپ کو دھوکے سے میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب تیار ہو جائیں۔